سورہ نمبر 27 اس کی 76 اور 77، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک بنی اسرائیل کے اوپر جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یہ قرآن کثرت سے تعلق دکھاتا ہے، اور بے شک یہ ضرور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس میں سمپل بات ہے، اِنَّ ھَذَا الْقُرْآن، بے شک یہ قرآن جو ہے، یقص علی بنی اسرائیل، یہ ریلیٹ کر رہا ہے، ریلیٹ کرتا ہے تمہارے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر۔ یہ وہ قرآن جو ہے وہ ریلیٹ ہوتا ہے بنی اسرائیل کے اوپر، اکثر اس میں جو اختلاف کرتے ہیں، بنی اسرائیل جو اختلاف کرتے آ رہے ہیں، وہ جو ان میں اختلاف کر رہے ہیں بنی اسرائیل، اس کے اوپر قرآن نے ریلیٹ کر کے بتا دیا۔ قرآن نے کیا بتایا کہ بنی اسرائیل اکثریت اختلاف کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا نا، بھی میں نے بنی اسرائیل یہودی ہیں، یہ بتایا۔ عیسیٰ السلام بائبل تورات بتا رہے تھے، موسیٰ السلام تورات بتا رہے تھے، ہر بات جو بائبل میں لکھی ہوئے ساری اختلاف باتیں آپ کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل، قرآن نے آن کے ریلیٹ کر دیا بنی اسرائیل کے اوپر اکثری جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور ہدایت کس کے لیے؟ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ضرور ہدایت اور رحمت ہے مومن لوگوں کے لیے۔ یعنی آیات سننے کے بعد اور غور کرنے کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ بھئی یہ میں سنتا آ رہا ہوں، یہ تو میں نے کبھی اس کی ویریفیکیشن نہیں کی ہے، اس کی کبھی تصدیق نہیں کی ہے، اب میں اس کو تصدیق کر رہا ہوں اور یہ آیت کے مطابق کر رہا ہوں، تو میں چینج کروں، تو وہ کہہ رہا ہے ہدایت بن جائے گی ضرور، اور رحمت بن جائے گی ایمان والوں کے لیے۔ تو ہمیں ایمان والے ہی بننا ہے۔ سورہ صف 61 اور 14 آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں کے لیے کہا تھا کہ اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے، حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، انکار کیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے پس ہم نے ان کے دشمنوں کے اوپر ان کی مدد کی، پس ان کی صبح پشت کی مضبوطی کے ساتھ ہوئی۔ دیکھیے یہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا نا شروع میں، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، 88 ٹائمز آیا تھا نا۔ ابھی آج آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، امتحان آج ہی لے لیں آپ اپنا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کونو انصار اللہ، بن جاؤ اللہ کے مددگار۔ اب اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے کیا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی قطعی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہم کو یہ پریولیج دے رہا ہے کہ آپ اس کا کام کریں، اس کے لیے کام کریں، اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کے لیے زندگی، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اسٹرگل کریں، اللہ کی مدد کریں۔ کہتا ہے کونوا انصار اللہ، بن جاؤ اللہ کے مددگار۔ اور پھر بتایا کیسے مددگار بنو، کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہ کہا تھا عیسی مریم نے للحواریین، جو حواریین کے لیے انہوں نے کہا من انصاری اللہ، کون ہے مددگار میرا اللہ کی طرف۔ عیسی ابن مریم نے اپنے زمانے میں لوگوں سے کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، حواریوں سے کہا انہوں نے۔ تو حواریوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے آج اس وقت کہ ہم بن جائیں اللہ کے مددگار، ہمیں اللہ کی مدد کرنی ہے۔ جیسے اب طریقہ بھی بتا رہا ہے، جیسے کہ عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا، اپنے ان کے جو اصحابی تھے یا حوارین تھے، کمپینینز تھے، ان سے کہا کہ کون ہے مددگار میرا اللہ کی طرف، تو حواریوں نے کہا ہم ہیں مددگار اللہ کی طرف۔ یہ آپ کو پتہ تھی بات، یہ بات کہ آپ کو مددگار اللہ کا کیسے بننا ہے، یہ ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ایمان والوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ایمان لانا ہے تو آپ کو مددگار بننا ہے عیسیٰ السلام کا اللہ کی طرف، جیسے کہ حواریوں نے کہا تھا۔
یہ بات آپ کو کرنی ہے. اب کیا ہوا اس کے بعد؟ اگر آپ دیکھیں 2 گروپ بن رہے ہیں. فآمنت طائفہ، بس اس بنی اسرائیل میں سے ایک گروپ نے ایمان لایا من بنی اسرائیل. وکفرت طائفہ، اور دوسری جو گروپ تھی انہوں نے کفر کر دیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت مضبوط کر دی اوپر ان لوگوں جو کفر کر رہے تھے. فأصبحوا ظاہرین، اور ان کی صبح جو ہوئی پشت پناہی میں ہوئی. یعنی کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اللہ کے مددگار بنیں گے، وہ بنی اسرائیل میں ایک گروپ ہے جس کی پشت اللہ مضبوط کر دے گا. ان لوگوں کے خلاف جو کفر کریں گے، جو لوگ یہ نہیں مانیں گے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، مت مانے، کوئی زبردستی کا سودا تھوڑی ہے. لیکن جو مانے گا اور اس میں ایمان لائے گا اس کو ایسی مدد کرنی پڑے گی جیسے عیسیٰ السلام کی مدد کی تھی حواریوں نے. تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے ایمان والوں میں. تو یہ ہے آج کا لیکچر جو ہے میں ختم کرتا ہوں ایک دعا سے. اب یہ دعا جو ہے یہ ایک اچھی دعا ہے، تو میں نے اس کو اس لیے یہاں لکھ دیا. سورہ البقرہ 2 اور 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو کچھ اس نے کمایا اسی کے لیے اور جو کچھ اس نے کمایا اسی کے اوپر ہے. اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں. اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے کہ تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اس کے ساتھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھیں، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا سرپرست مولا ہے، پس کافروں کی قوم کے اوپر ہماری مدد کر. اس آیت میں پہلے تو ایک اسٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو کچھ اس نے کمایا اس کے لیے اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے اوپر ہے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو کچھ وہ کرتا ہے اسی کے لیے ہے اور جو کچھ وہ کرے گا وہ اسی کے اوپر ہے. مقصد کیا ہے اس کا سمجھانے کا؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی آزمائشیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، مطلب انسان کی وہ جو تکالیف ہیں، اس کی نفسیات کو تکلیف پہنچتی ہے اس دنیا میں رہنے سے. بہت ساری تکالیف ہیں انسان کو پہنچتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جو وسعت رکھی ہے انسان کی، اس کی جو ہر انسان کی اپنی ایک الگ وسعت ہے. اور یہ میں نے اکثر سنا ہے، اور یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میری جو تکالیف ہیں، یہ میرے جو زخم ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو دوسرا آدمی کہتا ہے سنائیے صاحب کیا زخم ہے آپ کے اور کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. تو جب آپ زخم سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ تو اتنی زیادہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں میرا زیادہ زخم ہے اور پھر اپنا آپ زخم بتاتے ہیں. وہ سنتا ہے تو کہتا ہے یہ بھی، ہر آدمی دوسرے کی زخم کو کم سمجھ رہا ہے اپنے زخم کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پرابلم کو سولو کر دیا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو یہ سمجھو اللہ تعالیٰ کسی نفس پر تکلیف نہیں ڈالتا اس کی وسعت سے زیادہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی شخص کو اگر وہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میری جو تکالیف ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ اللہ کا اس کی وسعت سے زیادہ نہیں رکھتا. یعنی آپ اس کو سہ سکتے ہیں، ہر آدمی سہ سکتا ہے جو اس کو ڈالا ہے، مگر آپ کو غلط نہیں جانا ہے، مایوسی میں نہیں جانا ہے، غلط راہ پہ نہیں جانا ہے، غلط ڈیسیجن نہیں لینا ہے. تو کہتا ہے اگر کرو گے تو لہا ما کسبت، جو کرو گے تم کماؤ گے وہ تمہارے اوپر آ جائے گا.
اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، تم جو کماتے ہو مطلب جو تم کرو گے اس تکلیف کے بعد، وہ تمہارے لیے ہیں اور تمہارے اوپر ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تمہارے لیے جو تم کماؤ گے اور تمہارے اوپر ہے جو تم کماؤ گے، دونوں طرح تمہارے اوپر ہے. تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے اور تمہارے اوپر ہو جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ دے کے آپ کو یہ یقین دلا دیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری تکالیف زیادہ ہیں یا فلانے کی تکالیف ہیں اور یوں ہیں اور فلانا، یہ سب باتیں بیکار ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اتنی زندگی چل تو رہی ہے میری. تو اب یہاں سے جو آگے میں بات بتانے لگا ہوں، تو یہ آیت کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال چھوٹا سا آپ کو وہ دیتا ہوں. سورہ آپ لکھ لیں اپنے پاس، سورہ احزاب 33 سورت ہے، اس کی 72 آیت ہے. اس میں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان تحملنها واشفقنا منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جہولا. ہم نے پیش کی آسمانوں کو اور زمینوں کو امانت، اور پہاڑوں کو امانت کہتے ہیں، انٹرسٹ کیا کہ تم اس کو اٹھاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کے بوجھ کے تو نے اٹھائے نہیں، بلکہ اٹھائے انسان نے. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس کا بوجھ، امانت کا بوجھ اٹھایا انسان نے. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان جو تھا وہ جہالت میں اٹھا لیا اس نے، اگنورنٹ میں. جہال کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اس کی سینس نہیں تھی. تو میں یہاں سے آپ کو یہ آیت بتانے سے یہاں بتا یہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں دعا پڑھوں یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آیت کی روح آپ کو سمجھ آ گئی اور آپ کے ذہن میں سٹے کر گئی، تو آپ نے وہ حمل اٹھا لیا، وہ بوجھ اٹھا لیا آپ نے. ہر آیت کی واضح انڈرسٹینڈنگ کے بعد، ہر آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی روح ہے، اس کو سمجھنے کے بعد آپ نے وہ بوجھ اٹھا لیا کہ یہ بات یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اور آپ کو سمجھ میں آ گئی، وہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے. جیسے حافظوں نے اٹھایا ہوا قرآن، اٹھایا ہوا ہے، گدھے کی طرح اٹھایا ہوا، وہ ایسے بھی لکھا ہے قرآن میں. لیکن آپ نے اگر کوئی آیت کی انڈرسٹینڈنگ لے لی، روح کو اس کو اٹھا لیا، تو اب آپ ظاہری بات ہے اس کے جاننے کے بعد اس روح کو کیری کر رہے ہیں اور پھر غلطی کر رہے ہیں. تو وہ یہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے رب ہماری تو پکڑ نہ کر لے کہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، کیونکہ ہم نے بوجھ تو اٹھایا ہوا ہے. اس کو روح کو سمجھ رہے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس ہے. ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کر. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب تو ہم پر بوجھ اتنا نہ ڈال کہ جیسے تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر بوجھ ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت به، اور تو ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہ رکھے اس کے ساتھ. یعنی یہ کنٹینیوس وہ بوجھ ہے جو آیات کی انڈرسٹینڈنگ اور اسپرٹ آپ کے پاس ہے، جو ہر وقت آپ کے کڑی نگر رکھ رہی ہے وہ آیات کہ آپ بھٹکے وہ آیت ذہن میں آ جائے، آپ ہٹے نہیں کہ آیت ذہن میں آ جائے کہ آپ کو صحیح کرنا ہے، آپ کو صحیح کرنا ہے. وہ بوجھ ہے، وہ بھول جائیں. اگر میں یاد ہی نہیں رکھ رہا اس کو، میرے اندر وہ ہے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں ہے. تو معافی تو جب ہوگی جب آپ کو یہ معلوم ہے اور پھر بھی غلط کر گئے. آیات کی انڈرسٹینڈنگ روح کو جب آپ ہولڈ کر رہے ہیں اور اس کو اٹھائے ہوئے اور پھر غلطی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے یہ دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ہم کو معاف کر دے، اور جو غلطی میں کرتا ہوں یا دنیا کا کوئی بھی آدمی غلطی کرے گا، وہ ایسی غلطی بھی کر رہا ہے جو سزا کا مستحق نہیں ہے، سزا کا مستحق نہیں ہے، وہ ہے معاف کر دے. اگر میں ایسی غلطی کروں جو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا نہیں دے گا لیکن غلطی ہے، اس کے لیے ہے آپ کہیں گے واعف عنا. اور واغفر لنا کا معنی ہے کہ آپ سزا کے مستحق ہو گئے، کہ آپ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اس دوزخ سے بچنے کے لیے کہتے ہیں آپ واغفر لنا،
ہمیں بخش دے اس عذاب سے جو حقیقت میں آئے گا. وَاغْفِرْ لَنَا ہے بخش دے, وَاعْفُ عَنَّا ہے معاف کر دے ان غلطی کا جس کی سزا تو نہیں ہے مگر میں نے غلطی کی, اور وَاغْفِرْ لَنَا ہے کہ ہماری بخشش کر دے اس سزا سے جس کا عذاب تو نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے. اس سے بچنے کے لیے آپ کہتے ہیں وَاغْفِرْ لَنَا, اور وَارْحَمْنَا ہے کہ رحم کرم پر. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے, اور لعنت کا اپوزٹ ہے رحم. اگر آیت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے. لعنت, اللہ تعالیٰ کی لعنت یہ کہ آپ کو آیت کی روح سمجھ نہیں آئے گی, آپ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے اور نہ کبھی عمل کریں گے. یہ یاد رکھیں میری بات. اور رحم یہ کہ آپ کو اللہ کی آیت سمجھ آ جائے تو آپ اس پہ عمل کریں. رحم یہ ہے کہ ہم پہ جو کہتے ہیں رحم کر دے, رحم بغیر عمل کے نہیں ہے. رحم یہ کہ آپ کو ایمان آیا, آیات کی وضاحت ہوئی, اور اس کے بعد آپ نے اس پہ عمل کیا, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے تو آپ قرض کے اندر ہیں. یاد رکھیں میری بات, آپ سچ پہ نہیں ہیں. کنٹینیوس نان سٹاپ آپ کے اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کچھ گریس نہیں کر رہے اور آپ اس کو بلیو نہیں کر پا رہے اور سمجھ نہیں پا رہے تو لعنت سے بچیں. یہ رحم نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ, یہ رحم ہے اللہ کا کہ آپ کو اگر آیت کی وضاحت ہو جائے. یہ رحم ہے اللہ کا آپ اس پہ ایمان لے آئے, اور یہ رحم ہے کہ اس پہ عمل کیا آپ نے. اور اگر وہ رحم نہ کرے تو آپ ویسے کے ویسے چاہے پوری زندگی سر ٹیک دیں, تو رحم نہیں کیا تو سمجھ نہیں آئی, سمجھ نہیں آئی تو عمل نہیں کیا, تو سامنے عذاب ہے. تو پھر کہتا ہے انت مولانا, تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا, اور ہماری مدد کر, علی القوم الکافرین, کافر قوم کے لیے. کافر کون ہے؟ جو اللہ کی آیت کا کفر کرتے ہیں, آیات کو سمجھنے کے بعد کفر کرنا یہ ہے. اور یہاں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کافروں سے لڑنے جا رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتا ہے قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو ان کافروں سے. کہہ رہا نہیں کہہ رہا؟ اور آپ مار رہے, قتل کر رہے. ان کو زندہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ خود سزا دے گا. آپ ان کی زندگی لینے سے مطلب ان کو چانس ہی نہیں دینا چاہ رہے کہ وہ رائے رات پہ آ جائے. آپ کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آیات پڑھیں, پہلے اپنے آپ سمجھیں, پھر ایمان لائیں, پھر اس کو اپنے اندر اٹھائیں, پھر اس پہ عمل کریں, پھر اس کی وضاحت کریں. اور اگر آپ ماننے کے لیے کھڑے ہو گئے کسی کو تو اس کے معنی آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ ہدایت پالے, آپ خدا بن گئے نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فانصرنا, ہماری مدد کر, علی الکافرین, علی القوم الکافرین, یعنی ان کو مار نہیں, ہماری مدد کر ان سے کہ قوم کافر سے ہم بچ جائے کہ ہم کفر نہ کریں, ہمارا کفر نہ ہو, ہم کفر نہ کر پائیں. آپ کو یہ پتہ چلا کہ قرآن کے حساب سے اسرائیل کون ہے؟ نوح کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے ایمان والے لوگ, نوح علیہ السلام اور جو ایمان والے لوگ تھے وہ اسرائیل ہے. ان سے جو ذریت چلی وہ بنی اسرائیل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی رسولوں ان کے پاس بھیجے بنی اسرائیل میں, اور زیادہ تر رسولوں کو انہوں نے, کچھ رسولوں کو قتل کیا, کچھ لوگوں کو جھٹلایا. یہ سلسلہ جاری رہا اور آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے. لوگ یہ یقین نہیں کرتے کہ انسان جو مسلم ہے, سرتسلیم, اللہ نے ہمارا نام مسلم ضرور رکھا ہے, سرتسلیم خم کردہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف القاب سے پکارا ہے. جیسے یا ایھا النفس ہے, اے نفسیات ہے, مومن ہے, ایمان والے ہیں, اہل کتاب ہیں, بنی آدم ہے, بنی اسرائیل ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے خطابات کیے, اور ہماری کو اللہ کہہ رہا ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. ہم کو اپنے ذکر سے ہمیں پہچان کا, آیت کا مقصد ہے ہماری پہچان, آیات سے پہچانے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, اور اگر ہم غلط جگہ پہ کھڑے ہیں تو ہم اپنی کریکشن کر لیں. اتنی سی بات ہے. اور بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پہ فضیلت کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی ہے, حکم دی ہے, نبوت ہے. آپ مجھے بتائیے اس وقت یہ کتاب یہودیوں کے پاس ہے؟ نہیں. یہ کتاب عیسائیوں کے پاس ہے؟ نہیں. یہ بدھسٹ کے پاس ہے؟ یہ رشین بیٹھے ہوئے ہیں ایتھیسٹ سارے اتنے سارے, ان کے پاس ہے؟ موزے تونگ یہ کمیونسٹ کنٹریز میں یہ ہے کتاب, یہ ہمارے پاس ہے. ہمیں یہ فیور مل گیا اور ہم ہی اس کے انکار کر رہے ہیں بیٹھ کے, ہمیں ہی بتایا جا رہا ہے, ہمیں انکار کر رہے ہیں. تو یہ بات سمجھنی کہ ہم اس کے انکاری کیوں ہو جا رہے ہیں. ہم کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, ہدایت لینی ہے, اور حق کو باطل کے ساتھ نہیں اس کو لباس پہنانا اور نہ جھوٹ بولنا. یہ سب باتیں ہمارے ساتھ کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ, اور ہم ہی رسولوں کو ڈینائی بھی کر رہے ہیں.
تو ہمیں اس لیے ہمارے ساتھ نقصان بھی ہو رہا ہے. اصلاح کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ کے دروازے معافی مانگنے کے لیے کھلے ہوئے. ہم سب پڑھیں اس کو صحیح طریقے سے, پہچان کریں اور اس کی فالو کریں. بائبل اور جو عیسائی یہودیوں کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل جو بنائے پیلسٹائن کو انہوں نے اسرائیل, وہ ان کی بیبلیکل ورسز کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بائبل جو جگہ بنائی کہ وہاں جروسلم ہے, ان کی وہ کچھ جگہیں کامن ہیں, عبادت گاہیں ہیں ان کی, یہودیوں کی عیسائیوں کی, انہوں نے اس کو ویلنگ وال ہے ان کی اور پتہ نہیں کیا ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبضہ کر لیا اور ایک جوئش اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں اسرائیل. اور اس میں یہودی جو رہتے ہیں اپنے کو اسرائیلی کہتے ہیں. اور اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کا جو ٹائٹل اسرائیل ہے وہ بائبل سے ہے, قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی. جزاک اللہ.